جب مسجد نبوی شریف کی توسیع کا وقت آیا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اعلان فرمایا کہ کون ہے خوش نصیب جو جنت کو خریدنا چاہتا ہے، کون ہے وہ خوش بخت جو آخرت کی تجارت کرنا چاہتا ہے، کون ہے وہ مبارک جوان جو اس بات پر لبیک کہنے والا ہے۔ اس مسجد کو ہم وسیع کرنا چاہتے ہیں، اس کی توسیع کے لیے ہمیں جگہ کی ضرورت ہے۔ یہ اپیل کرنا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنت مبارکہ ہے، اور ترغیب دینا میرے نبی سرکار کی سنت ہے، اس پر عمل کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ تو جناب سیدنا عثمان غنی سرکار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام حاضر ہوں، آپ فرمائیے، حکم کیجئے، کون سی جگہ چاہیے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اشارہ فرمایا تو عثمان غنی سرکار نے اس جگہ کو خرید کر کے اللہ کے گھر کے لیے اس جگہ کو وقف کر دیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اے لوگو، جس نے جنتی جوان کو دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے، اور جس نے جنتی بہادر کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، جس نے اصل تجارت کرنے والے سوداگر کو دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھ لے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، تاجر وہ اصل ہوتا ہے جو نفع بخش تجارت کرتا ہے، وہ انسان کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جس کی تجارت میں ہمیشہ کامیابی ہو۔ جو دنیا کے لیے تو تجارت کی جاتی ہے، جو آخرت کے لیے تجارت کرتا ہے، رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اصل وہی تاجر ہے۔ اور جناب عثمان غنی سرکار کے متعلق میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا شرمولہ صحابی رسول ہے، اور یہ شرم کرتا ہے، اور یہ حیا کرتا ہے، اور یہ مؤدب ہے، اور کسی سے گفتگو ایسے نہیں کرتا۔ میرے نبی سرکار نے بارگاہ خداوندی میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ مولا، میرے عثمان غنی سے حساب نہ لینا، تیرے حساب کتاب کے اس کٹہرے میں یہ کھڑے ہو کر تیرے سامنے یہ جواب نہیں دے سکے گا، یہ لب نہیں کھول سکے گا، یہ شرم کرتا ہے، یہ حیا کرتا ہے، تو اس پر رحم کرنا، اس پر اپنا فضل فرمانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے عثمان کے لیے بارگاہ خداوندی میں اس انداز میں جملے استعمال کیے ہیں، رب رحمان سے گزارش کی ہے